انہی کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ یحییٰ وغیرہ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے وقت میں عذاب نہیں آیا. ٹھیک. مزید یہ کہا کہ یہ لا آف نیچر ہے جو اس میں بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہے وہاں پہ بھی عذاب نہیں آیا، تو عذاب کیوں آتے ایسے ہے؟ ہیں. تو یہ ان کی طرف سے. نہیں، ویسے جی مراد یہی ہوگی ان کی جی ٹھیک ہے. کہ جہاں اسلام کا پیغام نہیں بھی پہنچا وہاں بھی عذاب آتے ہیں، تو پھر حتی نبعث رسولہ والی دلیل کیسے قائم ہوگی؟ یہ ہو سکتی ہے مراد. اچھا آگے چلیں. اس بارے میں کہتے ہیں وضاحت فرما دیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری بات شاید یا سنی نہیں یا سمجھی نہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں جاری کرتا جس سے دنیا تہو بالا ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، وبائیں پھوٹتی ہیں، بیماریاں پڑتی ہیں. یہ ایک اور نظام ہے جو اپنے طور پر جاری و ساری ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس سے زندگی حرکت میں آئی، اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری محرکات تھے، ذرائع تھے، وہ طاقتیں تھیں جن سے زندگی کو آگے بڑھنے کی ایک کا سلیقہ ملا، اس کی طلب پیدا ہوئی، اس کی مجبوری پیدا ہوئی. یہ وسیع مضمون میں اس وقت اس کو چھوڑتا ہوں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ ہر دنیاوی حادثہ، مرور زمانہ سے پیدا ہونے والے واقعات، یہ سارے گویا عذاب ہیں. اللہ عذاب کی بات کر رہا ہے، اور قانون قدرت کا اظہار عذاب الہی نہیں ہے. زلزلوں میں نیک بھی تو مارے جاتے ہیں، اور جب فاقے پڑتے ہیں تو قومیں ساری اس سے متاثر ہوتی ہیں، قوم کا ہر فرد متاثر ہوتا ہے. بیماریاں بزرگوں کو بھی ہوتی ہیں، نیک ادنا آدمیوں کو بھی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ نے عذاب کیوں تسلیم کر لیا؟ یہ عذاب نہیں ہے، اور قرآن کریم عذاب کی بات کر رہا ہے. جب ہم کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب ایک قوم اتنی بدکردار ہو جائے کہ ہماری دوسری تقدیر جاری ہو جاتی ہے، اور ہم اس مذہبی تقدیر کے پیش نظر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی توجہ واپس ہماری طرف لوٹے. ایسا کرنے سے پہلے ہم ضرور انہیں تنبیہ کرتے ہیں. جس طرح سڑکوں پر گڑھے کھودے ہوئے ہوں تو ہر مہذب حکومت کا کام ہے کہ مطلع کرے کہ آگے گڑھا آ رہا ہے، بچ کے چلو. کہیں کچھ خطرات ہوں، بدامنی ہو، تو اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں رستوں پر نہ چلو. تو کیا اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو بغیر کسی وارننگ، بغیر کسی تنبیہ کے قوموں کو پکڑ لے؟ اس لیے یہ مراد ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے ضرور تنبیہ کا ایک نظام جاری کرتے ہیں، اور آخری پکڑ سے پہلے ان کو متنبع کر دیا جاتا ہے ایک بھیجے ہوئے کے ذریعے. لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں لی جا سکتی کہ روزمرہ کی زندگی کے جرائم کے وبال میں سے ہر ایک پر اللہ متنبع کرتا ہے. کچھ تنبیہات ہیں جو ساری دنیا میں مذاہب کے ذریعے جاری ہو چکی ہیں اور وہ معروف ہیں. ان میں سب مذاہب میں قدر مشترک ہے کہ جھوٹ نہ بولو، گندگی نہ کرو، ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق سلب نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نہیں کہ ان میں سے ہر شخص جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا پائے تو وہ کہے کہ اللہ میاں میری طرف سے تو نے کوئی متنبع کرنے والا نہیں بھیجا. وہ تعلیمات جو عام ہو چکی ہوں اور قانون بن چکی ہوں کہ انسانی طرز عمل میں بحیثیت قانون رائج ہو چکی ہوں، ان کے اوپر الگ متنبع کرنے والا نہیں آیا کرتا. لیکن متنبع کرنے والے اس وقت آتے ہیں جب کوئی قوم تباہی کے گڑھے پر پہنچ چکی ہو، اور وہ تباہی پر گڑھے پر پہنچنا بعض دفعہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے از خود جرائم کے نتیجوں کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. مثلا ایڈز کی بیماری پھیل رہی ہے، اس سے پہلے جنسی بے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جنسی بیماریاں بہت سی تھیں، ایک کے بعد دوسری آئی ہے. اب وہ ایک طبی نتیجہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں وارنر نہیں بھیجا خدا تعالیٰ نے. تعلیم عام ہو چکی ہے، اگر تم اس طرف اسے نظر انداز کرو گے اور جانتے ہو کہ یہ تمام مذاہب میں مکروہ باتیں ہیں،
تو پھر تمہیں اس کی سزا ایک ملتی چلی جائے گی. لیکن جب ایسے مقام پر پہنچ جائے ایک چیز کہ کسی قوم کی ہلاکت کا سوال اٹھ جائے، کسی قوم کی صف لپیٹی جانے والی ہو، تاریخ میں تبدیلی پیدا کی جا رہی ہو، قوموں کے عروج اور زوال کے مسائل اٹھ کھڑے ہوں، یہ وہ مواقع ہیں جب خدا تعالیٰ ضرور تنبیہ کرنے والا بھیجتا ہے. اسلام میں جو ظاہری طور پر عملاً اسلام سے روح گردانی کا انحطاط شروع ہوا ہے، ایک لمبے عرصے سے شروع ہوا ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں ایک مہدی تنبیہ کرنے والے کا ذکر فرمایا ہے، ایک عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم تنبیہ کرنے والے کا ذکر فرمایا ہے. تو اس 1400 سال میں کیا کوئی عذاب نہیں آیا؟ عذاب آتے رہے ہیں. جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو ایک بزرگ کو جب دعا کے لیے کہا گیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ میری دعا اب کیا کام کر سکتی ہے. ساری رات میں دعا کرتا رہا اور مجھے الہام ہوتا رہا، یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ گویا خدا مجھے سمجھا رہا ہے کہ اس وقت تو ہم یہ تقدیر جاری کر چکے ہیں، اے کفار، ان بدکردار مسلمانوں کو ہلاک کرو. اب جہاں خدا کی یہ سزائیں چلتی ہیں وہاں الگ الگ تنبیہ کرنے والے نہیں آتے، مگر جب ساری قوم ایسے انحطاط میں مبتلا ہو جائے کہ ایک انقلابی تبدیلی کا وقت آ گیا ہو، اس وقت ضرور خدا کی طرف سے ایک آنے والا آتا ہے. بس یہ خیال جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے پیش کرنے کے انداز میں غلطی تھی، اسی لیے اس پر اعتراض پیدا ہوا ہے.